دوستو داستان شروع ہوتی ہے مکہ کے ان گلیوں سے جہاں رات کے اندھیرے میں ایک آواز گونجتی تھی۔ وہ آواز کسی انسان کی بنائی ہوئی شاعری نہیں تھی، وہ کلام الہی تھا۔ سرداران قریش چپ چپ کر یہ کلام سنتے اور حیران رہ جاتے۔ یہی سے اللہ نے وہ چیلنج دیا جو آج 1400 سال بعد بھی قائم ہے۔ اور وہ چیلنج یہ ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا تو جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ عرب کا سب سے بڑا نقاد شاعر ولید بن مغیرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اپنے قوم کے پاس پہنچا تو ابو جہل نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا، خدا کی قسم ولید وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو لے کر گیا تھا۔ ولید نے اعتراف کیا کہ اس کلام میں وہ مٹھاس ہے جو نہ انسان کے پاس ہے نہ جنوں کے پاس۔ یہ کلام سب کو توڑ دے گا پر خود نہیں ٹوٹے گا، مگر افسوس اپنی بڑائی کے چکر میں وہ محروم رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے، جب اپنے بہن کے گھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے جاہ و جلال والے دل کی دیواری گر گئی۔ انہوں نے پکار کر کہا، جس کا یہ کلام ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک کلام نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا۔ قرآن کے چیلنج کے جواب میں مسیلمہ کذاب نے مضحک خیز جملے بنائے۔ اے مینڈک، تو کتنا ناپاک ہے، نہ پانی گندا کرتا ہے نہ پینے والے کو روکتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ہنس پڑے اور کہا کہ خدا کی قسم تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ قرآن کی عظمت کے سامنے جھوٹ کا یہ مینار پل بھر میں ڈھیر ہو گیا۔ اللہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اسے کسی زلزلے سے نہیں بلکہ ایک لنگڑے مچھر سے مروایا۔ وہ مچھر اس کے دماغ میں بیٹھا اور 400 سال تک نمرود کو اپنی ہی سر پر جوتے کھلوانے پر مجبور کیا۔ وہ بادشاہ جو زمین پر اکڑتا تھا ایک مچھر کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مرا۔ ہجرت کے وقت جب دشمن غار کے منہ پر تھے تو اللہ نے ایک چھوٹی سی مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بند ہے۔ کفار نے سوچا کہ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جالا سلامت نہ رہتا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ اس کی سب سے کمزور مخلوق بھی سب سے بڑی دشمن کے لیے لوہے کی دیوار بن سکتی ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ مچھر کے پاس 3 دل، 100 آنکھیں اور خون چیک کرنے والی لیبارٹری ہوتی ہے۔ اللہ نے مچھر کا ذکر کر کے انسان کو یہ بتایا کہ تم جس چیز کو حقیر سمجھتے ہو اس کے اندر میں نے اپنی قدرت کے کارخانے چھپا رکھے ہیں، اور تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ کچھ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے تھے امام صاحب کے پاس آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایک ایسی کشتی کا قصہ سنانے دو جو بغیر ملاح کے خود بخود سامان لے کر دریا پار کر گئی۔ انہوں نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا، اگر ایک کشتی بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی، یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ پوری کائنات بغیر خالق کے کیسی چل رہی ہے؟ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ درویش بہلول نے خلیفہ ہارون الرشید کو وہ چڑی واپس کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ یہ چڑی اسے دینا جو سب سے بڑا بیوقوف ہو۔ آپ بغیر تیاری کے موت کے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ خلیفہ یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے، اور اسی نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز بنائی اور پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان بنا دیے۔
अल्लाह ने ज़मीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत। ये कायनात इंसान के लिए बनाई गई ताकि वो इस पर गौर करे। जैसे एक मोबाइल फ़ोन को देखकर हम उसके बनाने वाले की तारीफ़ करते हैं, वैसे ही अपनी आँख को अपनी सांस लेने की निज़ाम और कायनात के इस तवाज़ुन को देखकर हमें अपनी रब की अज़मत का एतराफ़ करना चाहिए।